السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے ایک خوبصورت دعا پیش کرنے لگا ہوں اور اس کے فوائد کیا ہیں، وہ حقائق، فضائل، فوائد سب بیان کیے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے اصول اور درجات کی بلندی کے لیے شاندار ذکر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا فیصلہ اور اس کی شریعت ہر قسم کے عیب، نقص اور ظلم سے پاک ہے۔ اور و بحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھلائی اور اچھائی کی ہر صفت اور خوبی موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کی بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور ہر اچھی صفت کے ساتھ مالک ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ کر کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بالخصوص رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے قرار دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک بول کی برکت سے بہت سی پریشانیاں دور فرما کر اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر اپنی تسبیح و تمجید کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرشتے بھی یہی مبارک ذکر کرتے رہتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی، ولی اور نیک پاک یہی ذکر پڑھتا آیا ہے اور اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ بھی اس ذکر کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، اللہ کا بندوں اور فرشتوں کے لیے چنا ہوا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سے کلام بہت زیادہ فضیلت والی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چن لیا ہے اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ہاں بہت پیارا ذکر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیا میں تجھے ایسی کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی کلام ضرور بتلائیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ نمبر 3، اصول رزق کے لیے عظیم ذکر۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت اور محبت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت جلد برکت والا رزق عطا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جن میں سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک صحیح روایت کو نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے افضل ذکر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا اللہ کے ہاں سونے چاندی کے خرچ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 5، کئی بڑے اعمال کی کمی پوری کرنے والا ذکر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، زیادہ سخاوت نہ کر سکتا ہو، یا اس میں میدان جہاد میں اتر کر دشمن سے مقابلہ کی جرأت نہ ہو، وہ شخص بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تینوں اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے، یا ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، گناہوں کی بخشش کا خزانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، قیامت کے دن سب سے افضل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز سب سے افضل اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے بہتر اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس نے یہ ذکر مقدار میں اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ نمبر 8، جنت میں درخت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بالخصوص رزق کے حصول کے لیے اور دلوں کے سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا کرے، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ
سمجھ کر بہت زیادہ پڑھتا رہے، اور جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اور دلی سکون عطا کرے، وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بہت عظیم ذکر اور بہت بڑا نور کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔